إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد المصطفى وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی آج کے دن ہم نے مکمل کر دیا لکم دینکم، آپ کے لیے آپ کے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور مکمل کر دیا، پورا کر دیا میں نے علیکم نعمتی، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور چن لیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو دیناً، ایک سسٹم، ایک دین۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدسی ہے۔ وہ ذات باری سبحانہ و تعالیٰ کہ جس ذات کو ہم قاضی الحاجات سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، بگڑی بنانے والا اور سنوارنے والا سمجھتے ہیں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور برتری کے لائق بھی صرف اور صرف اسی ذات کو ہی سمجھتے ہیں۔ درود و سلام کی بارش ہو آقائے دو جہاں پر، امام الانبیاء پر، سرور دو جہاں پر، سید الثقلین پر، رحمت للعالمین پر، پیکر حسن و جمال پر، ساری کائنات کے امام الانبیاء، خطیب مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر۔ میرے دوستو اور میرے بھائیوں، میں نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک چھوٹا سا فرمان آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ مالک الملک اس فرمان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی ہم نے آج آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا، اور واتممت علیکم نعمتی، اور پورا کر دیا میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور چن لیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر۔ یہ آیت کب اتری؟ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، اس حج کے دوران یہ آیت اتری کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ مکمل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مکمل، ایک چیز مکمل ہو گئی۔ ایک گلاس ہے، اس کے اندر پانی کو ڈالا، گلاس جب بھر گیا تو اس میں کسی اور چیز کے یا اور پانی کے ڈالنے کی گنجائش باقی نہیں، مکمل کر دیا۔ مکمل کہتے ہیں کہ جب کسی اور چیز کی اس کے اندر گنجائش نہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمایا اپنے بارے میں کہ میں ایک اینٹ کی طرح ہوں۔ وہ اینٹ
کہ جو مکان کے مکمل ہونے کے بعد آخر میں اینٹ لگائی جاتی ہے، جس مکان کے اندر ایک بھی اینٹ لگانے کی گنجائش باقی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ مکمل ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ دین کے اندر اور کسی چیز کی کوئی گنجائش باقی نہیں، کوئی کسی بدعت، کوئی کسی نئی ایجاد، کسی چیز کی بھی اس کے اندر گنجائش باقی نہیں ہے۔ دین اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پھر نوح علیہ السلام تک پہنچا، نوح علیہ السلام کے بعد چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، ابراہیم علیہ السلام سے گزرتے ہوئے وہی دین اسلام اسحاق علیہ السلام تک آیا، پھر یعقوب علیہ السلام تک، پھر یوسف علیہ السلام تک، اور پھر یہ دین چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے بھی، ان کے بعد والے انبیاء نے بھی جس طرح دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پہنچایا گیا، اس کے اوپر مکمل حق ادا کیا، اس کو اسی طرح پہنچایا، آگے پہنچایا، اپنے صحابہ کو دیا کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا۔ وہی دین چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور پھر وہاں دین مکمل ہو گیا۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، اس لیے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین کو مکمل کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، دین کے اندر کسی اور چیز کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ ایسے لوگ جو دین کے اندر نئی نئی باتیں نکالتے ہیں، نئی نئی ایجادات نکالتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، فرمایا یہ لوگ جو دین کے اندر نئی باتیں لے کے آتے ہیں، جن کو دین سمجھ کر آگے کرتے ہیں، فرمایا ام لہم شرکاء، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کے کوئی اور بھی شریک ہیں، کوئی اور بھی ان کے رب ہیں، کوئی اور بھی ان کے معبود ہیں؟ شرعوا لہم من الدین، انہوں نے اس کے لیے اس چیز کو شروع کیا، ایسا دین دیا ہو ما لم یأذن بہ اللہ، کہ جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو دین کو مکمل کر دیا ہوا ہے، دین کے اندر اور کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، فرمایا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کرتے، سبحان اللہ، کتنا پیارا ارشاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، دین کے اندر ہر نئی سوچ، ہر نئی بات، ہر نئی چیز جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کر کے نہیں بتایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا ہر ایسا کام، ہر ایسی سوچ، ہر ایسی بات ما لیس منہ، جو دین کے اندر نہیں تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہیں بتلائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کام نہ کیا گیا ہو فہو رد، فرمایا اس کو دین سمجھ کر جو کرے گا فہو رد، وہ اس کا کام مردود ہے، باطل ہے، اس کا کام جھوٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آج شعبان کی غالباً 13 سعودیہ کے اندر 13 تاریخ ہے، 2 دن بعد 15 شعبان آنی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے میں پاکستان گیا اور قدرتی طور پر میں شعبان میں 15 شعبان میں ادھر تھا، مجھے مغرب کی نماز پڑھانے کا ایک جگہ پہ موقع ملا، کافی سال پہلے کی بات ہے۔ تو مجھے ایسے محسوس ہوا مغرب کی نماز کے ٹائم کہ جیسے میں صلاۃ الخوف پڑھ رہا ہوں، جس طرح بارڈر پر ٹھا وہ جس طرح جنگ لگی ہوتی ہے، اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ملکوں کا کیا حال ہے، ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان ملکوں کے اندر کیا حال ہے
جب 15 شعبان آتی ہے اس کو دین کا نام دے کر شرلیاں چلانا، آتش بازی اور پھر پٹاخے اور پھر پتہ نہیں کیا کیا اپنے بچوں کے لیے خرید کر لانا۔ اللہ معاف کرے، کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کئی تو وہ گھر میں چل جاتے ہیں، گھر میں جل جاتے ہیں، پٹاخے وہ تباہی بن جاتی ہے۔ اور کئی بندے ہم نے دیکھا ہے، کئی سال کئی دفعہ خبر سنی ہے کہ فلاں جگہ پہ آتش بازی پڑی ہوئی تھی، اس کو آگ لگی، سارے گھر کے افراد اسی کے اندر جل کے مر گئے، اللہ معاف کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 15 شعبان کے اندر ایسے کام کرنے اور پھر کچھ ایسی چیزیں کہ 15 شعبان کو بڑی اہمیت دینا، میرے بھائیوں کسی صحیح حدیث سے 15 شعبان کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، نہ ہی 15 شعبان کی رات کی اور نہ ہی 15 شعبان کے دن کی۔ ہاں، نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک فرمان جس سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ دخان کی آیت نمبر 3 کے اندر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ دخان کی آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو مبارک رات کے اندر قرآن جی کو نازل کیا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر کسی چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ اس آیت سے نکالتے ہیں کہ یہ جی 15 شعبان کے بارے میں ہے، حالانکہ اور جگہ پر قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے، یہ بات عیاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لیلۃ القدر ہے، رمضان کے آخری دھاکے میں اور طاق راتوں میں جو آتی ہے، اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا۔ اور سورۃ دخان کی یہ آیت نمبر 3 انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ بھی اسی رات کے بارے میں ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ ہمارے ہاں اس رات کو 15 شعبان کی رات کو شب رات کہا جاتا ہے۔ جی شب رات کے لیے ہم نے شرلیاں پٹاخے لے کے آنے ہیں، اللہ اکبر۔ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا میرے بھائیوں، سارا دین عربی کے اندر ہے، نماز عربی زبان کے اندر ہے، حج کے اندر دعائیں عربی زبان کے اندر ہیں، سجدے کے اندر دعائیں عربی زبان کے اندر ہیں، مسجد کے اندر داخل ہوں تو عربی زبان میں ہے، مسجد سے باہر نکلو تو عربی زبان کے اندر دعا ہے، اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ تو عربی زبان کے اندر دعا ہے، ہر چیز عربی کے اندر ہے، دین پورا عربی کے اندر ہے۔ تو پھر یہ شب رات یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ شب رات فارسی کا لفظ ہے، شب کہتے ہیں رات کو، اور برات والی رات اس کو کہتے ہیں شب برات، اور بعض شب رات کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شب رات کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شرلیاں چلانی، یہ پٹاخے چلانے، یہ بدعات و خرافات کرنی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے بھی کوئی نیا کام کیا جس کا تعلق دین سے نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، فرمایا فہو رد۔ اور میرے بھائیوں، بعض صحابہ اور پھر تبع تابعین، ائمہ کرام بدعت سے بڑا اپنے جاننے والوں کو، اپنے فالوورز کو بڑا ڈانٹا کرتے تھے، ڈرایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے ما یأتی علی الناس من عام الا احدثوا فیہ بدعہ واماتوا سنتا حتی تحی البدع وتموت السنن۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ جب ہم سنتیں چھوڑتے رہیں گے، بدعتیں کرتے رہیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ بدعتیں زندہ ہوں گی اور سنتیں نبی علیہ السلام کی فوت ہو چکی ہوں گی۔ اب دیکھ لیں، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بہت کم عمل کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننے والے بہت کم ہیں، اور بدعات کہتے ہیں کہ جی بدعت کبھی باندھ نہیں ہوتی، وہ بچے جنتی رہتی ہے، بدعات پنپتی رہتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وہ فوت ہو رہی ہیں۔ آج ہم نے کتنے نبی علیہ السلام کے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑ دی ہوئی ہیں، اور بدعات کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں۔ ابو ادریس الخولانی بہت بڑے امام تھے، انہ قال لأن ارا فی المسجد نارا لا استطيع اطفاءها احب الی من ان ارا فیہ بدعتا لا استطيع تغییرها۔ فرماتے تھے کہ میں دیکھوں کسی مسجد میں آگ لگی ہوئی ہے، لا استطيع اطفاءها، مجھے وہ میں بجھا نہیں سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ برداشت کر لوں گا، لیکن ایسی مسجد کے اندر بدعت ہو رہی ہو،
میں جس کو چینج نہیں کر سکتا، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بدعت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر، ایک کامن سینس بات ہے کہ جو دین کے اندر نئی سوچ نکالتا ہے اور دین کے اندر اس کو دین سمجھتا ہے، دین کا حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، مطلب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف پورا دین نہیں پہنچایا، اس لیے میں دین کو نیا بنا رہا ہوں۔ نہیں میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ ایک نقطہ بھی ایسا نہیں، ایک زیر زبر بھی ایسی نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل نہ کیا ہو، اس کو پہنچایا نہ ہو، اس کا حق نہ ادا کیا ہو۔ کوئی بھی ایک بھی چیز ایسی نہیں کہ جو رہ گئی ہو۔ میرے بھائیو، حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ اذا حدث قال عمل قلیل فی سنت خیر من عمل کثیر فی بدعت، وہ کہتے تھے کہ سنت تھوڑی پر عمل کرنا بہتر ہے کہ بندہ بدعات کے اوپر عمل کرتا رہے۔ کسی بدعات کے اوپر، کسی نئی سوچ کے اوپر بندہ بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تھوڑا کام کرتا ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے، بدعات کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا یہ تھوڑا کام اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا قبول ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یہی امام حسن بصری کی سوچ، فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ، فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کئی ایسے چہرے نظر آئیں گے کہ جو تھکے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر تھکے ہوئے ہیں۔ فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، ایسے ڈرے ہوئے چہرے ہوں گے۔ کیوں؟ عاملۃ ناصبہ، انہوں نے دنیا کے اندر یہ نہیں کہ کام نہیں کیا، دنیا کے اندر بڑی محنتیں کی ہوں گی۔ فرمایا عاملۃ ناصبہ، بڑی محنتیں کی ہوئی ہیں، بڑے کام کیے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ وہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ فرمایا عاملۃ ناصبہ، ایسے ایسے کام کیے ہوں گے کہ اعمال کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن پھر بھی تصلی نارا حامیہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ رکھے۔ فرمایا تصلی نارا حامیہ، بڑے کام کیے ہوئے ہیں لیکن کاموں کے باوجود تصلی، میری بات نہیں ہے یہ میرے بھائیوں، کسی امام کی بات نہیں ہے۔ فرمایا تصلی نارا حامیہ، ان اعمال کے باوجود بھی جہنم کی شعلے مارتی ہوئی آگ کے اندر ڈر رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ، میرے بھائیوں یہ وہی ہوں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے، بدعت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، فرمایا میری دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر فاروق ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے حوض کوثر پر بیٹھ کر اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض کوثر بھر بھر کر، اور فرمایا جس نے حوض کوثر ایک دفعہ پی لیا اس کو پیاس نہیں کبھی لگے گی۔ فرمایا میں بھر بھر کر پیالے پلا رہا ہوں گا، ابو بکر دے رہے ہوں گے، بھر رہے ہوں گے۔ فرمایا ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میں اپنی امت کو اپنے وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا، میری امت کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گروہ آ رہا ہوگا، اس کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے، ان کی وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں اس کو پانی پلانے لگوں گا، اسی ٹائم جبریل امین آ کے میرے درمیان اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا جبریل کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا اے میرے نبی آپ کو نہیں پتا، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو چینج کر دیا، بدعات نئی چیزیں دین کے اندر لے آئے، آپ کے دین کو چینج کر دیا۔ آپ کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی بجائے ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے کہ جو آپ کی سنت نہ ہوتی، جو آپ کا طریقہ نہ ہوتا، جو قرآن کے اندر نہ ہوتا، جو آپ کی سنت کے اندر نہ ہوتا، اس عمل کو لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور لے جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو چینج کر دیا۔ اللہ اکبر۔
میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتد غضبہ، فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غصہ سخت ہو جاتا، کأنہ منذر جیش، اس طرح لگتا کہ آپ ڈرا رہے ہوں کہ ابھی کچھ لوگ آپ کی طرف آ کر جنگ کریں گے، اس طرح لگتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وَخَيْرُ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ، اور سب سے بہترین سیرت فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور معاملات میں سے سب سے برا کام محدثاتها، دین کے اندر نئی سوچ لے کے آنا ہے، دین کے اندر نیا کام لے کے آنا ہے، دین کے اندر نیا عمل لے کے آنا۔ فرمایا شر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، وفی روایت کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ برے چیزیں ہیں، یہ بدعت ہے، اور بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور فرمایا یہ آگ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بھائیوں ہمیں آگ سے، ہمیں ان چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دین کے اوپر صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و حدیث اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر اس کام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دور رکھے کہ جو دین کے اندر نہ ہو۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔